اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو کوئی نعمت دے، علم کی نعمت دے، حسن کی نعمت دے، مال کی نعمت دے، اثر و رسوخ کی نعمت دے، اقتدار کی نعمت دے، بادشاہت عطا کرے، یہ سب ساری نعمتیں ہیں۔ یہ نعمتیں اس وقت تک اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ انسان اپنے عمل کو نہیں بدل دیتا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنی حالت کو نہیں بدلتا جب تک نعمت نہیں بدلی جاتی۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ اگر آدمی اپنی معصیت کو طاعت سے بدلتا ہے، نافرمانی کو فرما برداری سے بدل دیتا ہے، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اب میں تیری طاعت کی طرف آتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا کو عافیت سے بدل دیتا ہے اور اس کی ذلت کو عزت سے بدل دیتا ہے۔ اور اگر آدمی اس کے الٹا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت کو ذلت میں بدل دیتا ہے اور عافیت کو عقوبت سے، سزا سے بدل دیتا ہے۔ تو جب تک آدمی اپنے آپ کو نہیں بدلتا ہے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمت کو نہیں بدلتا ہے، جب تک اچھی حالت میں رہتا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ہم لوگ ایک محاورہ بولتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے، جیسے وہ محاورہ غلط ہے، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ ایک محاورہ ہم اور بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، تو اینٹ کا جواب پتھر سے قرآن کہتا ہے یہ محاورہ بھی غلط ہے۔ فرمایا گیا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ کسی قوم سے آپ کا معاہدہ ہے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ چوری چھپے، یہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہو گیا خیانت کرنے والے ہیں، تو بدلے میں کیا کرنا چاہیے؟ خیانت کرنا چاہیے نا۔ فرمایا گیا نہیں، بلکہ یہ جو معاہدہ ہے ان کے منہ پر پھینک دو کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے تم عہد شکنی کرنے والے ہو، لہذا یہ صلح اور مصالحت یہ تمہاری طرف پھینک دی جاتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین، وہ خیانت کر رہے ہیں وہ۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، سامنے والا خیانت کر رہا ہے مگر اللہ فرما رہا ہے کہ بدلے میں خیانت نہیں کرنی ہے، ان اللہ لا يحب الخائنین، بس اتنا ہے کہ انہیں بتا دو کہ تم عہد شکنی کی طرف مائل ہو گئے ہو، لہذا ہم لوگ اس عہد کو تمہاری طرف پھینکتے ہیں، ہم خیانت نہیں کریں گے۔ تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا جو معاملہ ہے، جو محاورہ ہے، وہ غلط ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں۔ آگے ایک آیت کریمہ اور بہت پیاری ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، وہ لوگ نہ گمان کریں جو بچ گئے، وہ کافر نہ گمان کریں جو بچ گئے، یہ کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ہوا یہ کہ میدان بدر میں جتنے لوگ آئے تھے 70 تو گرفتار ہوئے تھے، بلکہ کتنے لوگ مارے گئے تھے اور شکست فاش دی گئی تھی، تو اس میں کچھ لوگ بھاگ نکلے تھے، بچ گئے، ان کی جانیں بچ گئی، اور کچھ لوگ اس میں شریک ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو بھاگ کر کے اپنے آپ کو بچا لے گئے، یا جو لوگ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے اور بچ گئے، یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے۔ اللہ کبھی بھی ان کو پکڑ سکتا ہے، اور جب پکڑے گا تو یہ سرک نہیں سکتے۔ یہ جو ڈھیل دی جا رہی ہے در حقیقت ان کے عذاب کے اندر زیادتی کی جا رہی ہے، جتنی ڈھیل دی جا رہی ہے عذاب اتنا سخت آنے والا ہے۔ اس سے ایک مفسر نے بڑا اچھا نکتہ اخذ کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی بیماری میں یا مصیبت میں مبتلا تھا اور وہ مصیبت دور ہو گئی اور اس بیماری سے اس کو نجات مل گئی، اور یہ آدمی گنہگار تھا۔ ایک گنہگار مصیبت میں مبتلا تھا اور کسی بیماری میں مبتلا تھا، اس گنہگار کی بیماری دور ہو گئی اور مصیبت جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب اگر یہ آدمی اب بھی اپنے گناہ پر ڈٹا ہوا ہے، اس کا جرم مسلسل جاری ہے، تو اس کو آگاہ ہو جانا چاہیے
کہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی. یہ جو ڈھیل دی جا رہی ہے در حقیقت جب پکڑ ہوگی تو یہ ڈھیل جتنی دی جا رہی ہے عذاب اتنا بڑھایا جا رہا ہے, اتنی سختی سے اس کی پکڑ ہوگی.